رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ خواتین و حضرات، ہمارے جو آج کی گیسٹ ہیں وہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ٹپس دینے والے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے پہلے بھی ان سے ملاقات کی اور کس طرح سے اور کس خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں غذا سے علاج کے بارے میں بتایا، مختلف ایسی اشیاء کہ جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں مگر ہم اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تو اس سے مستفید نہیں ہوتے، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا۔ اینڈ آئی ایم ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو ٹاک ٹو ہم، وائی؟ بیکاز جو بھی ان کے ٹپس تھے وہ بہترین تھے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہی از اے پروفیسر آف ایگریکلچر، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، ٹورسٹ بھی ہیں، اور ہیلدی لائف از ہز پیشن۔ اور وہ لوگ جو اپنی زندگی سے سیکھ کے اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے پھر لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واقعی ان کے کام میں، ان کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہیلدی الحمدللہ، ہیلدی لائف اسٹائل، الحمدللہ، الحمدللہ، پیشن، اٹس اے پیشن فار یو۔ سو یہ جو پیشن ہے یہ آپ نے اپنے حد تک تو محدود نہیں رکھا۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلف بٹ پیپل لیونگ اراؤنڈ یو، ان یور فیملی، ان یور امیجیٹ فیملی، بچے اور آپ کے گھر کے لوگ، کیا وہ بھی آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر اتنا ہی اثر کرتے ہیں؟ ان پہ ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں عمل، یا کوئی اتنی بات گھر میں نہیں بنتی؟ ایسے کوئی 10-12 سال پہلے جب میں نے یہ شروع کیا نا تو شاید چراغ تلے اندھیرا بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک ایگزامپل بڑی مزے کی تھی کہ ہمارے ایک کریٹک تھے بہت بڑے، صحیح، تو وہ مذاق ہر وقت کرتے تھے مجھے کہ یہ کیا تم ہر وقت مرنگا لگے رہتے ہو، اور ہیلدی لائف اسٹائل کیا ہے، خود تم کیا ہو، کیا اپنا کام کرو، یہ خاصی باتیں کرتے تھے۔ تو میں بس ایسے مسکرا کے بس میں کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک۔ تو یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک دن ہمارے پین نے نا مرنگا کے پتوں کا ایک بہت بڑا شاپر اٹھایا ہوا۔ ٹھیک۔ میں نے کہا یہ کیا کرنے تم کدھر لے کے جا رہے؟ کہتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے لے کے آیا۔ اچھا۔ کہتے ہیں ان کی ساری فیملی یوز کرتی ہے، وہ خود بھی یوز کرتے ہیں۔ اچھا۔ سو یہ اب سچویشن ہے کہ وہ جو میرے اراؤنڈ میری فیملی، میرے وہ جتنے بھی میرے ارد گرد لوگ ہیں نا، وہ سب اب امبیسڈرز ہیں۔ کہ ایون جو میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا تھا، وہ اب جو الحمدللہ ایک کمپنی ہے میری ورثہ، اس کو وہ رن کرتا ہے اور وہ ساری باتیں لوگوں کو بتاتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ تو اب سب لوگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ جب دیکھا ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں اچیومنٹ دیکھتے ہیں، صحت میں بہتری دیکھتے ہیں، اور صحت سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ایک اور آپ سے ایک پرسنل سوال اور پھر ہم اپنی آج کی گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں آپ کی گفتگو سن کے، کہ میں نے بہت سیریس، بیکاز دیکھیں ہر چیز کا آغاز آپ کی سوچ سے ہوتا ہے۔ آپ سے انفارمیشن ملی، میں نے سوچا اسی طرح سے معاملہ دیکھنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو میں دلی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی ایم ایبسلیوٹلی کنونسڈ۔ مگر آپ جب کسی چیز کے اوپر کنونس بھی ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں اس کو اپنی زندگی میں لانا انیشیلی تھوڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ اور میں بالخصوص اور دیکھنے والے بھی آپ سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ دس از وائی آئی ایم آسکنگ دس کوشچن۔ شروع میں جب آپ کنونس ہو گئے کہ دیز آر ٹو ڈفرینٹ ڈائریکشنز، مشکلات تھوڑی بہت تو آئی ہوں گی نا، وہ کس طرح سے آپ نے کوپ اپ کیا؟ سب سے بڑی جو چیز یہ ہے نا کہ وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پیار کیسے ہوتا ہے، وہ کلک ہوتا ہے۔ جی، آپ کے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں، کسی ایک کے ساتھ کلک ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اب اس کے بعد پھر آپ کی دنیا چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح زندگی بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ آپ ایک خاص ڈگر پہ جا رہے ہو، اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے، اب وہ لمحہ آنے میں پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی اسٹڈی ہے، کچھ آبزرویشن ہے، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد وہ ایک لمحہ جو آپ کو چینج کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ کلک اگر آپ کو ہو گیا نا، تو پھر آپ مشکلات جو ہے نا وہ آپ کو اور اسٹرانگ کرتی ہیں، آگے لے کے جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کلک نہیں ہے نا تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا دیکھوں گا، کروں گا، ہو جائے گا، اچھا ہوگا، ٹھیک ہے،
تو پھر آپ جلدی اس کو چھوڑ دیتے ہو, ورنہ پھر راستے بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے. I can relate to it. Why? Because مجھے بھی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس طرف آئے ہوئے, یہ جو 13 سال 12 سال پہلے میری زندگی میں حجاب کا چینج آیا تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ لائم لائٹ میں ہو, میڈیا میں ایکٹنگ ہوسٹنگ کر رہے ہو, تو آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ کہ وہ ایک کلک ہوتا ہے, آپ کہتے ہو دیٹ از اٹ, اب میں نے اپنی زندگی کی ڈگر چینج کر لیتی ہے. تو وہ ایک بالکل یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, اگر تو آپ کا کلک ہو گیا تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی. اینڈ اف یو آر کنونسڈ دیٹ دس از دا رائٹ وے آف لیونگ, then life is going to absolutely change. Anyway, coming to غذا کے حوالے سے بہترین غذاؤں کا استعمال کیا ہے؟ ویسے تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, مگر بہترین غذاؤں کا استعمال کیا ہے؟ جی دیکھیں, ہر چیز کو اگر سسٹمیٹک انداز میں لینا تو وہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے, اسے اڈاپٹ کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر انہیں سسٹمیٹک انداز میں نہ لے تو ہو سکتا ہے آپ آلریڈی کر رہے ہوں, لیکن جو ہی آپ اسے انالیسز کرتے ہیں اور ایک ترتیب دیتے ہیں نا, تو ان چیزوں میں ایک حسن آ جاتا ہے, خوبصورتی آ جاتی ہے آپ کی لائف میں بھی سارے. اچھا, اب بہترین غذائیں کون سی ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین غذا کون سی ہے, آپ کیسے انتخاب کرتے ہو ان کا, اور اپنی لائف میں کیسے لے کے آتے ہو. بالکل ٹھیک. میں اس کو 3-4 پوائنٹس میں ایکسپلین کرتا ہوں. بسم اللہ. یہ سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ بہترین انتخاب وہ ہے کہ جو آپ کے لیے اچھی نیوٹریشن دے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دیکھیں, جو فوڈ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن ایزیلی اویلیبل ہے, وہ ہو سکتا ہے ان لانگ رن آپ کے لیے اچھی نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں نیوٹریشن ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا, ایک تو یہ کہ کسی بندے کو بھی پوچھیں نا, ضروری نہیں اس نے سائنس پڑھی ہو, اس نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن پڑھی ہو, آپ اسے کہیں کہ آپ کے لیے اچھی خوراک کیا ہے, تو اچھی خوراک سے کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مٹھائی بہت اچھی خوراک ہے. بالکل ٹھیک. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جو ڈرنک جو بازار والے اچھی خوراک ہے وہ نہیں کہے گا. اچھا, کچھ کے لیے ہوگا کہ گوشت اچھی ہے, کچھ کہے گا کہ دودھ اچھا ہے, کچھ کہے گا کہ فروٹ اچھے ہیں, کچھ کہے گا سبزیاں اچھی ہیں, کچھ کہے گا نٹس اچھے ہیں. چیزیں یہی ہیں. اچھا, لیکن ان کو اگر آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اچھی جو خوراک ہے وہ آپ کی نظروں سے اوجھل تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اچھی خوراک ہے. اچھا. اور بہت ساری خوراک جس کو آپ اچھی سمجھتے رہے ہیں وہ شاید اچھی نہیں تھی, کیونکہ وہ شاید ہمارے لیے دکانوں میں اور بازاروں میں شیلف میں سب سے آگے رکھی ہوتی ہے, تو ہماری نظر ہی ان کے اوپر پڑتی ہے. اور اتنا ایڈورٹائز کیا گیا ہے فاسٹ فوڈ کی, اگر ہم بات کریں اس کے لیے ہم انشاءاللہ علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے, مگر یہ جو پروسیس چیزیں ہیں ان کو اتنی زیادہ پبلسائز کر کے وہ جو اصل افادیت والی چیزیں ہیں ان کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. جی, تو میں کہوں گا سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے نا, آپ نے ایک اچھی اپنے لیے جو بہترین خوراک کا انتخاب کرنا ہے, اس میں یہ دیکھیں کہ جو نیچرل ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ 2 چیزیں, ایک پروسیسڈ ہے اور ایک ان پروسیسڈ فوڈ ہے. سو یہ تو پہلا ٹپ ہو گیا. ٹھیک. وہ آج کل ایک لفظ بڑا پاپولر ہے کہ جو پلانٹ میں بنی ہے, پلانٹ سے نہیں بنی. ہاں, ٹھیک ہے. جو پلانٹ پہ اگی ہے, پلانٹ میں بنی نہیں. اچھا, پلانٹ میں اگی ہے بٹ ناٹ ان دا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو دس از ہاؤ یو ڈیفرینشیٹ. سمپل. واٹ از ہیلدی؟ جو اگ رہی ہے وہ ہیلدی ہے, جو پلانٹ میں بن رہی ہے, فیکٹریز میں بن رہی ہے, وہ انہیلدی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ کہ آپ اس کو اور بھی زیادہ خوبصورت انداز سے کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے, جو بندوں نے نہیں بنائی. اللہ نے جو خوراک بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہے, بہترین. اچھا, اس میں کیا ہے, اللہ نے جو خوراک بنائی ہے نا, اس میں سے کچھ خوراک ہے کہ وہ آپ بغیر اس کو کوئی تردد کی ایسا لے سکتے ہیں, جس میں فروٹس ہیں, ٹھیک, بس دھوئے اور استعمال کر لیے. ٹھیک ہے. کچھ سیلڈ ہے ایسا استعمال کر لیے. دودھ ہے
बाकी चीजें हैं उनको आपको वो कुक करना पड़ता है। ठीक। प्रोसेस की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, आपको कुक करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको भैंस से अब आपने बकरी का भी दूध लिया है तो आप उसको उबाल के पिएंगे। तो आपको वो कुक करना है। कुकिंग प्रोसेसिंग नहीं है, नहीं है। कुकिंग इज नॉट ए प्रोसेसिंग। वो एक उसको एडिबल करना है। ठीक है। और सिर्फ एडिबल नहीं करना, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं करना। कुछ कच्ची चीजें आप नहीं यूज कर सकते। मतलब सब्जियां आपको क्या, बैंगन कच्चा खा लो वो तो नहीं खा खाया जा सकता, बिल्कुल तो वो आप गोश्त कच्चा खा लो वो नहीं खा, अंडा कच्चा वो तो नहीं खा, उनको आप कुक ही करेंगे। बिल्कुल ठीक। उसको जो कुकिंग हो रही है घर में वो प्रोसेस नहीं, प्रोसेसिंग नहीं। ठीक हो गया। अच्छा एक तो ये चीज कि कुकिंग और नेचुरल ये चीजें जो आपके लिए बनी है वो ठीक है। पहली की ये है, बिल्कुल ठीक। और उसमें और वो भी बहुत खूबसूरत आपने कहा कि जो अल्लाह की उगाई हुई है या अल्लाह की बनाई हुई है और इंसानों की बनाई हुई है जो बेक हो रही हैं और वो तमाम चीजें वो ठीक नहीं है जी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि थोड़ी सी गुंजाइश है। आपको लग नहीं रहा कि जैसे मैं आपका कोई पेशेंट सामने बैठा हुआ है और उसी तरह से मैं समझ रही हूँ चीजों को। हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, what I'm trying to say is कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, देखने वालों को भी मैं बारहा बताऊंगी कि बसरा साहब हमारे शोज़ हमारे साथ 2 किए और मैंने बिलखुसूस अपनी मैनेजमेंट से कहा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की है एंड आई एम सो कन्विंस्ड, क्योंकि आने वाले दौर में हमने जवानी की तरफ नहीं जाना, हमारा डाउन टाइम ही है। तो अभी से अगर इसके ऊपर हम बेहतरी से सोचेंगे तो हमारे जिस्म के लिए, हमारे जहन के लिए, हमारे हर लिहाज से हमारे लिए बेहतर है। तो स्पेशल मेरी फरमाइश पे डॉक्टर बसरा साहब को मैंने दोबारा से मदऊ किया, इसलिए आपसे सुनना चाह रहे हैं जी। थैंक यू जी। अच्छा दूसरी चीज ये कि थोड़ी सी गुंजाइश शामिल है लेस प्रोसेसिंग में। अब वो है हैवी प्रोसेसिंग नहीं। अब लेस प्रोसेसिंग क्या है? लेस प्रोसेसिंग ये है कि आपके अब इलाके में फॉर एग्जांपल अभी आपको मटर नहीं मिल रहे, तो वो कहीं स्कर्दू में किसी जगह पे है तो वहाँ से जो मटर है उन्हें फ्रीज करके आप तक पहुँचा दिया गया है, इतनी गुंजाइश है। ओके। कुछ सेमी कुक्ड फूड आ गई है, मसलन ओट है। ओट डायरेक्ट जो है ना वो आप 2-2 घंटे भी आप पकाते रहे तो वो गलेंगे नहीं। ठीक। तो उसको रोस्टेड ओट्स आते हैं। ठीक है। वो सेमी कुक्ड ऑलरेडी आते हैं, उन्हें पहले स्टीम में गर्म कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं, तो वो आप पानी में डालते हो 1 मिनट के अंदर पक जाते हैं। तो वो हैं तो प्रोसेस बट दे आर ओके। लेकिन इतनी गुंजाइश दी हुई आपने डॉक्टर साहब ने, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है। ठीक हो मैं बात क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसमें केमिकल नहीं ऐड किए, ज्यादा प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए, ठीक हो गया। उनकी शक्ल मॉडिफाई नहीं की, सिर्फ ये कि आप वो सेमी कुक करके ताकि आपकी कुकिंग कंजम्पशन इजी हो जाए, ठीक हो वो चीजें आई हैं। 1-2 और मिसालें हमें दे दें ताकि हमें थोड़ा हौसला हो जाए कि और क्या क्या चीजें, मतलब जिस तरह आप सेमी के कह रहे हैं कि प्रोसेस्ड हों मगर थोड़ी हों। अच्छा दूसरा उसमें आ जाता है कि जैसे बहुत सारे मुल्कों में ना हमारे यहाँ अभी उस चीज का रवाज नहीं है, वो है ब्रॉथ, चिकन ब्रॉथ, मीट ब्रॉथ, बीफ ब्रॉथ, वो ब्रॉथ आते हैं। आप ये समझें, मैं उस ब्रॉथ को, एक मेरी वीडियो थी बड़ी वायरल हुई लोगों की, उसमें वो एक हमारे दोस्त ने कहा था पहले तो हमारा वो देख के मुंह खुलता था, अब आंखें खुल गई हैं। वो ये है जो हमारे पाए और यखनी है, इसको हमने ना डर के, कोलेस्ट्रोल है वो दूर से हम, चूंकि हम हेल्थ कॉन्शियस है, ओ नो 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 ये बड़ी बुरी चीज है, हालांकि वो सुपर फूड है पाए। अच्छा, पाए सुपर फूड है। पाए के अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना है, आपको कोलेजन मिलना है, आनी शुरू हो गई आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलना है। वैसे ये रमजान के इस रोजे के अंदर थोड़ा जरा मुश्किल है, लेकिन चले कुछ नहीं, आपको कोलेजन मिलना है जो आपके मसल के लिए, और आपको विटामिन के मिलना है, और विटामिन के के बगैर विटामिन डी और कैल्शियम ये अब्जॉर्ब भी नहीं होते, आपकी हड्डियां बनती ही नहीं है। और वो मिलना कहां से है? वो पाए जिसको, अच्छा दुनिया इसको क्या करती है, इसको ब्रॉथ बनाती है, वो स्टॉक कह ले, ब्रॉथ कह ले, वो बाजार से मिलते हैं, वो लाए सीधे हंडिया में फेंके, साथ वेजिटेबल बाकी डाली, पका लिया, रेडी टू कुक, ये सेमी कुक्ड है। अच्छा हम वो एक अलग प्रोग्राम करेंगे पाए के ऊपर, लेकिन हमारा मसला पाए का नहीं है, मसला साथ प्याला भर के खाने का, और साथ 3-4 नान खाने का। प्रॉब्लम वहां पे आता है। अगर उसके साथ हम सैलड सलीके से थोड़े से प्याली में लेके, जैसे अल्टरनेटिव वैसे नान का क्या होगा? अच्छा कोई अल्टरनेटिव दे देना डॉक्टर साहब। देखिए नान थोड़ा सा खा ले, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको साथ सैलड चाहिए। अच्छा सैलड अच्छा कर ले, पाए के साथ सैलड कौन खाए? लेकिन देखें
اچھا آپ ناشتے میں پائے کھا لیں, دوپہر میں آپ پھر سیلڈ کھا لیں, اس طرح کر لیتے, کچھ تو بیلنس کر لیں, اور اس کی کوانٹٹی تھوڑی رہے. اچھا یہ چیزیں سیمی کوکڈ, جیسے اگر آپ یہ پائے جس میں براث تھوڑی سی شکل ڈفرنٹ ہے تو وہ سیمی کوکڈ ہوتا ہے, فل کوکڈ ہوتا ہے, یہ آگے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے. اوکے اچھا اگلی چیز کیا ہے؟ جی دوسری چیز ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں میں گاڑی چلا رہا ہوں, اب ایک گاڑی میں ڈیزل ہے, ایک گاڑی میں گیس ہے, ایک گاڑی میں پیٹرول ہے, ایک میں ہائی آکٹین ہے. وہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی کمبشن اچھی ہو, انجن کی ایوریج اچھی ہو, انجن بہتر چلے. ٹھیک. اگر ہم ایک ایسی فوڈ اپنے معدے میں ڈال رہے ہیں جس کی ڈائجیشن اچھی نہیں ہے تو ہمارے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح. یعنی اگر آپ گیس پہ گاڑی چلا رہے ہیں تو کبھی پھڑ 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 پھڑانا شروع ہو جائے گی, کبھی بند ہو جائے گی, کبھی کوئی مسئلہ ہوگا, سٹارٹ ہونے میں پرابلم ہوگی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہائی آکٹین سپر فوڈ بیچ میں ڈال رہے ہیں تو پھر وہ بھاگتی بھی جائے. یا دوسرا ہے نا, بڑی اچھی مثال ہے. آپ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال لیں, ہاں, اب ڈیزل والی گاڑی میں پیٹرول ڈال لیں. ہاں, اچھا اب تو بالکل ہی نہیں, معاملہ غلط ہو جائے گا. اب اس کو سلیکشن کیسے ہے؟ ٹھیک. میں ایک پڑھتا ہوں بروکلی سے سپر فوڈ, ٹھیک, میں بڑا فین, میری بڑی ویڈیو تصویریں بروکلی کے اوپر, میرے گھر میں بروکلی, میں فری بروکلی کھاتا ہوں, روز بروکلی کھاتا ہوں. آپ کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے؟ بہت لگی ہوئی. اچھا بانٹتے ہیں. اچھا میں اب بروکلی کچی کھا لوں, سیلڈ میں کھا لوں, میں شام تک پیٹ پکڑ کے بیٹھا رہوں گا. دیٹس ناٹ گڈ فار می. میں اس کو اسٹیم کر کے پھر کھاتا ہوں, دیٹس کمفرٹیبل. ٹھیک ہو گیا. تو فوڈ کی ڈائجیشن از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک. جو فوڈ ایزیلی ڈائجسٹیبل نہیں ہے وہ کتنی بھی اچھی ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو. اب کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم, بسم اللہ وہ کھائیں, سخت چیزیں کھائیں. ایک بندے کو باجرے کی روٹی بڑی اچھی پسند ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, باجرے کی روٹی کھائیں, گندم کے مقابلے میں آپ کا شوگر لیول نہیں بڑھے گا, آپ کا اوبیسٹی کے لیے ٹھیک ہے. جو کی روٹی ابھی اس کے اوپر آتے ہیں. تو پہلے نمبر پہ باجرے کی روٹی ہے, بہترین ہے, وہ بہترین ہے کھائیں. اچھا. لیکن اب باجرے کی روٹی میں کھا لوں, میرا معدہ اس کو ہضم ہی نہ کرے, بالکل ٹھیک, تو میرے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو پہلے یہ چیز ہے کہ جو آپ کو چیز ڈائجسٹ ہو جائے, ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے, وہ آپ کے لیے بہترین ہے. اور یہ صرف یوتھ یا بڑھاپے کے لیے نہیں, ہر ایج کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ چیز دیکھیں. بالکل ٹھیک. اگلی چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کی نیوٹریشن کو پڑھیں. صحیح. مثلا میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے نا گھٹنے میں کبھی کبھی پین ہوتی ہے. جی میرے ہوتی ہے. میں ایگزامپل, آپ کی بھی ہوتی ہے؟ گھٹنے میں ہوتی تھی. اچھا ہوتی تھی. میرے بھی ہوتی ہے. اباؤٹ ٹائم فار می ٹو کم ٹو دا ان پروسیسڈ فوڈ. اچھا جب گھٹنے میں درد ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم ایبزارب نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک ریزن کیلشیم ایبزارب نہیں ہو رہی. اب کیلشیم, اب یہ مجھے اچھی فوڈ میں نے اپنی لینی ہے. ایک تو یہ کہ میں میڈیکیشن پہ چلا جاؤں, دوسرا اپنی فوڈ میں وہ چیز کم کر دوں جو کہ کیلشیم کی ایبزارپشن کو روکتی ہے, اور میں وہ چیزیں زیادہ انکریز کر دوں جو کیلشیم کی ایبزارپشن کو بڑھاتی ہیں. مثلا جو چیز کیلشیم کی ایبزارپشن کو روکتی ہے, سب سے بڑی کھانے کے فوراً بچ جائے, یہ روک دیتی ہے. بس اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائے, آپ کے گھٹنے کمزور ہو جائے, آپ کا ایک پاؤں جنوب میں ایک شمال میں جائے, اور پھر کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھو, آپ کی سکن رف ہو جائے, آپ کو جھڑیاں پڑ جائے, تو آپ ہر کھانے کے بعد چائے پیا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ اتنا ڈراتے ہیں بھائی. دیکھیے جو ہے, اچھا بوڑھا ہو جائے, لنگڑا ہو جائے, کانا ہو جائے, ہر چیز ہو جائے, وہ چائے پیے. آج کے بعد کھانے کے بعد چائے نہیں پی جا سکتی. ہماری قوم میں اور ہمارا تو ہوتا ہی ہے کھانے کے بعد, ناشتے کے بعد چائے. فل سٹاپ ہے کھانے کا, کھانے کا فل سٹاپ ہے. اگر تو مہمان بھی ہے نا, مہمان سمجھتا ہے کہ چائے آ گئی, اس کا مطلب اب اور فوڈ نہیں آئے گی, یہ لاسٹ آئٹم ہے. اگر مہمان نہیں تو گھر میں بھی آپ نے چائے کے ساتھ کرنا ہے. چائے پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیلشیم, آئرن اور بہت ساری پروٹین جو ہے نا آپ کو اپنے باؤنڈ کر رہے ہیں, آپ کو جسم کو نہیں لگ رہی. ٹھیک ہو یہ آپ تسلی کر رہے ہیں. دوسرا وہ آپ کو انڈائجیشن کرے گی. بہت سارے کہتے ہیں ہمیں جی بلاٹنگ ہو جاتی ہے, ہمیں ہارٹ برن ہوتی ہے, ہماری ڈائجیشن کے پرابلم ہے, وہ کھانے کے فوراً بعد چائے ہے. اچھا اس کو اب اگر میں چاہتا ہوں میں کیلشیم زیادہ ابزارب ہونی, میں اس کو تھوڑا کھانے سے کم 1.5 گھنٹے کے وقفے پہ لے جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اب 1.5 گھنٹے, یعنی اگر آپ نے دوپہر میں کھانا کھایا تو چائے آپ 4 بجے کی ان بٹوین میلز, مطلب صبح ناشتہ کیا نا,
اب یہ اس کے اوپر لوگوں کی مجھ سے لڑائی ہو جائے گی کہ ناشتے کے ساتھ بھی چائے نہیں پینی. نہیں پینی نا, نہیں پینی. سب سے اچھی فوڈ تو ناشتے میں کھائی, اس کے بچائے, بس ناشتہ کرے بھاگ جائے کام پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور کام پہ جا اور اگر صبح اٹھ کے لوگ کہیں کہ ہم اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چائے نہیں پینی کھانے کے بعد, ہم ناشتہ ہی نہیں کرتے, ہم چائے پی لیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی ٹھیک, وہ چائے کے اوپر اللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا زبردست, پھر تو آپ کو روزانہ آنا چاہیے ہمارے شو کے اوپر. اچھا دوسرا یہ کہ اب دوسری چیز دیکھیے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صبح اٹھ کے پراپر ناشتہ کریں اور چائے آپ 2 گھنٹے بعد آفس جا کے پئیں. آئیڈیل ہے, وہ لازمی پئیں. ٹھیک ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے اندر, آپ کے جسم کو فریشنس لے گی, کیفین آئے گی, ایکٹیو ہوں گے, چست ہوں گے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن ان بٹوین میلز سر کچھ لوگ صبح اٹھتے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بلیک کافی پیتا ہوں. نو بالکل نہیں, صبح اٹھتے ساتھ بلیک وہ ظلم ہے. خالی پیٹ پینا علیحدہ ظلم ہے. ایسیڈیٹی کا گورے شکار سارے تو پیتے نہیں, کوئی نہیں پیتا اب. اچھا اب چھوڑ نہیں, اب ادھر ہی آ گئی, گورا نہیں پیتا. گورے ان بٹوین میلز پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, لیکن بلیک کافی پیئیں بٹ اگین دیٹ آلسو ان بٹوین میلز. اچھا دوسری چیز اب یہ تو ہو گئی کہ چیز جو روک رہی ہے, اب انہانس کیسے ہو رہی. ایک تو چیز مجھے خالص دودھ چاہیے, دہی چاہیے, میرے لیے اس سے اچھی اللہ تعالیٰ نے کوئی فوڈ نہیں بنائی, میں اپنی ٹرائی کروں. دیکھیں اگر میں تو گاؤں میں رہتا ہوں یا ایک دیہاتی سے شہر میں رہتا ہوں جہاں میری ایکسیس ہے کہ جہاں مجھے خالص بھینس کا یا گائے کا یا بکری کا یا کیمل کا کوئی بھی مجھے خالص دودھ ملتا ہے, اس کو میں انشور کروں. بالکل ٹھیک. نہیں تو اس کے لیے ایفرٹ تو میں ضرور کروں, بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ سورس آف کیلشیم کو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر دودھ خالص نہیں مل رہا تو کیلشیم کا سورس تو لوں, اگر کوئی نہیں مل رہا تو اسے سپلیمنٹ تو لوں. سپلیمنٹ اچھا وہ بھی لے لیا ہے. اب ایبزارب کرنے کے لیے وٹامن ڈی چاہیے. بالکل ٹھیک. اب پوری قوم میں وٹامن D3 کی کمی, جس کو بھی ٹیسٹ کروا لو وٹامن ڈی کی کمی ہے. یہ کرونا میں سب لوگوں نے کرایا, سب کا کم ہے. اچھا اب وٹامن D3 ایسی چیز ہے جو فوڈ سے پورا ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا نہ دھوپ سے پہلے وہ لینا ہی پڑتا ہے. اچھا وہ لے, لیکن وٹامن ڈی کے علاوہ وٹامن کے بھی چاہیے. اور وٹامن کے کہاں سے ملنا ہے؟ کلیجی سے, اچھا گوشت سے, خاص طور سے بیف سے, اور اس کے بعد پھر یہ جو ابھی پائے بتائے اس سے ملنا ہے. پھر یہ ابھی جو یہ پچھلے دنوں بہت بڑی بات ہوئی, یہ جو پتے ہیں مولی کے پتے, شلجم کے پتے, پالک کے پتے, ان کے اندر وٹامن کے ہے. یہ آپ لیں گے جب بھی آپ سبزی پکاتے ہو, تھوڑے سے پتے ساتھ اس کے ڈال لیں. مثلا آپ شلجم پکانے ساتھ اس کے پتے ڈال لیں, ساتھ مولی کے پتے. کڑواہٹ تو نہیں آتی. You have to get used to it. یہ تو کوکنگ ہے نا. پھر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ, میں بھی اکثر صبح اٹھتے ساتھ نیم گرم پانی پی کے تو دہی کا ایک پیالہ کھاتی ہوں ارلی مارننگ. از دیٹ اوکے؟ دہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جو کسی ٹائم بھی کھایا جا سکتا ہے, رات کو سونے سے پہلے, کسی ٹائم بھی. ٹھیک ہو, آپ کو آدھی رات کو آنکھ کھلی ہے تب بھی کھانا چاہیے تب بھی کھا لیں. اچھا صبح اٹھتے خالی پیٹ بھی کھا لیں, کھانے کے ساتھ کھا لیں, کھانے سے پہلے کھا لیں, درمیان میں کھا لیں. شاید واحد فوڈ ہے جو کسی ٹائم بھی کھائی جا سکتی. دودھ نہیں ایسی, دہی ہے. اچھا اس میں نا اب یہ ایک ہم نے ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی باڈی کو دیکھیں کہ آپ کی باڈی میں کون سی چیز ہے جو کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہی. کیا ویٹ زیادہ ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, آپ کی آئی سائٹ کا پرابلم ہو رہا ہے؟ سب ایک سوال ہے آن اے لائٹر نوٹ, ایسا نہیں ہو سکتا میں زیادہ سے زیادہ کھاؤں اور میرا ویٹ کم ہوتا چلا جائے؟ ایسے ہی ہوگا. ہاں لیکن کھاؤ, مولیاں کھاؤ, گاجریں کھاؤ. نو جی, ویٹ بڑھتا بھی کھانے سے ہے, ویٹ کم بھی کھانے سے ہی ہوتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ وہ مجھے, میں سب سے زیادہ ویٹ بڑھتا ہے بھوکا رہنے سے, سب سے زیادہ ویٹ بڑھتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے. اچھا ناشتہ تو میرا تو ناشتہ, آئی ایم اے بریکفاسٹ پرسن, آئی لو اٹ. اچھا تو کیسے یہ بتا دیں؟ اس کے اوپر علیحدہ پروگرام کرتے ہیں ویٹ کنٹرول کے. لو جی دوسرا پروگرام جو ہم نے سوچا ہوا تھا ویٹ کنٹرول کے, ویٹ مینجمنٹ کے اوپر انشاءاللہ. اچھا یہ ہم نے نا ایک ایگزامپل دی ہے کہ ہم نے دی ہے کہ میرے گھٹنے میں تھوڑا سا فیل ہوا ہے تو مجھے شاید میری کیلشیم کا ایشو ہے, تو مجھے اپنی فوڈ میں وہ چیزیں ایڈ کرنی ہے جو میرے لیے کیلشیم کا اضافہ باعث بنے, اور وہ روکنی ہے جو کیلشیم کو روکتی ہیں. اسی طرح آپ نے اپنی باڈی کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد پھر اور ایک اچھی فوڈ کیا ہے؟ اچھی فوڈ کا یہ ہے کہ آپ پھر نہ دیکھیں کہ کچھ فوڈ ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی بلڈ کی نا کیرینگ کیپیسٹی کو بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں نا تو اس میں آکسیجن جو ہے نا وہ آئرن کے ساتھ بانڈ ہو جاتی ہے, ہیموگلوبن کے ساتھ بانڈ ہو جاتی ہے, اور وہ پورے جسم میں جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد اٹھیں تو آپ کو فیل ہوگا میری ٹانگ سو گیا ہے, کیا چونٹیاں کیا چلتی ہیں کہ بلڈ سرکولیشن وہاں پہ پور ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گیا, بلڈ کچھ تھوڑی دیر کے لیے پور ہوئی ہے. رائٹ. اچھا اب آپ کے
پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن ہی پراپر نہیں جا رہی, تو آپ نے جو کھایا پیا ہے, وہ جو فوڈ ڈائجسٹ ہوئی ہے وہ جا رہی ہے کہیں, تو اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صحیح, 2 چیزیں جی, ایک تو ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو نا اور ڈیپ بریتھ کرتے ہو, آپ کے پھیپھڑے پورا کام کرتے ہیں, بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا, کچھ فوڈ ایسی ہے جن کی آکسیجن کیرینگ کیپیسٹی بڑھاتے ہیں. صحیح. اچھا, ان فوڈز میں کچھ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں. اس میں سے ایک فوڈ جو ہے نا ایپل ہے, ٹھیک ہے, پالک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بیریز ہیں, جیسے آج کل اسٹرابیریز اب شروع ہو رہی ہیں, بلو بیریز, اسٹرابیریز, مالٹے کے اندر بھی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. لیکن حیران کن حد تک جو سب سے زیادہ یہ صلاحیت ہے وہ گرین ٹی میں ہے, جنجر کی ٹی میں ہے, جو سالن میں ڈالے والے اپنی جنجر ٹی میں ہے. اس کے بعد لونگ ٹی میں ہے, سینامن ٹی کے اندر ہے, ماچا ٹی کے اندر ہے, مورنگا کے اندر ہے. واہ واہ واہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. بالکل, کہ اگر آپ یہ لیتے ہو نا تو آپ کی جو بلڈ کیرینگ کیپیسٹی وہ بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دن میں ایک دفعہ ان فوڈ کو بھی, یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے, یہ فوڈ ہے, آپ ان کو کوشش کریں کہ یا کسی چٹنی میں یا کسی سوس میں یا آپ کسی چائے میں ان کو دن میں ایک آدھ دفعہ لیں, وہ بھی بہتر ہو جائے گا. باقی اللہ آپ کو خوش رکھے, یہی فوڈ ہے, اور کون سی فوڈ ہے. آمین, اللہ آپ کو خوش رکھے جو اتنے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک وعدہ لینا ہے کہ بہت جلد آپ کو ہم دوبارہ مدعو کریں گے, اور آپ نے نا ساروں کا بھی بھلا ہو جائے گا, ایک ڈائٹ چارٹ آپ نے ہمیں دینا ہے انشاءاللہ. اس ڈائٹ چارٹ میں کہ زیادہ کھانے سے ہم لوز کیسے کر سکتے ہیں. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. جی, مجھے بہت انتظار رہے گا بہت جلد ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کا کہ وہ جلد آئیں ہمارے شو پہ ایک دفعہ پھر, اور یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے, آپ سب لوگ, کہ زیادہ کھا کے, ہیلدی کھا کے کس طرح سے آپ وزن کم کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت ہمیں رکنا ہے, وقت محدود ہوتا ہے, اور اب ہمیں جانا جی نہیں چاہ رہا, اور بہت سارے سوال ہیں, بٹ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.